بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ رمضان المبارک صرف عبادت کا ہی مہینہ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کے کچھ عظیم واقعات بھی اسی مہینے میں پیش آئے۔ رمضان کے آخری عشرے کے قریب دو اہم دن آتے ہیں۔ 20 رمضان کو اسلام کو ایک عظیم فتح ملی جسے ہم کنکویسٹ آف مکہ یعنی فتح مکہ کے نام سے جانتے ہیں، اور 21 رمضان المبارک کو اسلام کے عظیم صحابی اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ ابن ابی طالب کا یوم شہادت ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت میں بھی میرا بھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس جس کا مولا ہوں علی بھی ان سب کے مولا ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا علی تو ایسا ہے کہ جس کو تم دیکھتے رہنا رب تمہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو فوراً ذہنوں میں سوال اٹھا کہ جو نہ دیکھ سکیں گے وہ کیا کریں گے؟ تو محبوب خدا نے فرمایا کہ جو علی کا ذکر کریں گے اللہ انہیں عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دو عظیم واقعات کو تفصیل سے جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے 20 رمضان المبارک فتح مکہ کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسلام کے شروعاتی دور میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مکہ میں بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت کے بعد بھی قریش بار بار مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ 8 ہجری میں قریش نے صلح حدیبیہ توڑ دی۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے تحت قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی بند تھی، لیکن قریش نے اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور ان کے کئی افراد کو قتل کر دیا۔ جب یہ خبر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اب مکہ کی طرف رخ کیا جائے، اور پھر 20 رمضان المبارک 8 ہجری فتح مکہ، جب 313 جانصاروں سے شروع ہونے والا قافلہ عظیم 10,000 صحابہ کے لاؤ لشکر کے ساتھ بغیر کسی بڑی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہوئے، اور پھر جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا لشکر آیا ہے تو ان پر خوف طاری ہو گیا، وہ ڈر گئے۔ لیکن قربان جاؤں میں میرے نبی کی شان پر کہ انہوں نے مکہ میں داخل ہو کر بدلہ نہیں لیا، بلکہ مکہ والوں سے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے رحمت للعالمین کہ جنہوں نے ظلم برداشت کیے۔ مکہ والوں نے ظلم کی انتہا کی، لیکن پھر بھی انہوں نے بددعا نہیں دی، انہیں برا نہیں کہا، یہاں تک کہ ان سے ناراضگی کا اظہار تک نہیں کیا، بس کہہ دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ میرے نبی کے یہ الفاظ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا معافی اور رحمت کا واقعہ بن گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور فتح مکہ کی سرزمین عرب سے شرک کی حاکمیت کا خاتمہ کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے 360 بتوں کو اور ان کی تصاویر کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کیا۔ اور پھر میرے اللہ کا قرآن آیا۔ میرے اللہ نے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 81 میں فرمایا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ اس طرح مکہ میں اسلام کا پرچم بلند ہوا اور فتح مکہ
اسلام کی سب سے عظیم فتحوں میں سے ایک بن گیا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک 21 رمضان المبارک یوم علی پر۔ 21 رمضان اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی غمگین دن ہے۔ اس دن اسلام کے عظیم صحابی علی ابن ابی طالب کا وصال ہوا۔ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور داماد ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی آپ ہیں۔ آپ کی زندگی شجاعت، علم اور تقویٰ سے بھری ہوئی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آقائے دو جہاں کے بستر پر سوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دو اہم ذمہ داریاں سونپی تھیں اور ان کی وفاداری اور بہادری کی مثال قائم کرنی تھی۔ ایک تو قریش مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو منتخب کیا تھا۔ بستر پر کسی کے لیٹے ہونے سے انہیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ابھی گھر میں ہی ہیں، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفاظت سے مکہ سے نکل گئے۔ دوسرا، کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن ہونے کے باوجود بھی اپنی قیمتی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ 3 دن تک مکہ میں رک کر لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کریں۔ حضرت علی جانتے تھے کہ اس رات بستر پر لیٹنا موت کے منہ میں سونے جیسا تھا، کیونکہ قریش کے لوگ اکثر اوقات حملہ کر دیتے تھے۔ ان سب کے باوجود بھی انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر یمانی اڑائی تھی اور اللہ کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا تھا۔ حضرت علی نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر حضور اکرم کی حفاظت کی اور امانتیں واپس کر کے ان کی ایمانداری کو ثابت کیا۔ حضرت علی نے اسلام کی بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا اور ہر جگہ بہادری دکھائی۔ اسی وجہ سے انہیں شیر خدا بھی کہا جاتا ہے۔ بعد میں آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے۔ آپ اپنے انصاف، علم اور حکمت کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ حضرت علی کے فضائل بھی بڑے ہیں اور ان کی سیرت میں اللہ نے کمالات بھی بڑے ہی رکھے ہیں۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی، ان کے گھر میں رہے، اسی طرح مولا علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رہے، وہاں پرورش پائی شیر خدا نے، اور ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں کے سامنے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم کے بڑے ہی محبوب ہیں۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت علی کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ 19 رمضان نماز فجر کا وقت آیا۔ آپ اپنے گھر سے مسجد کوفے میں تشریف لائے، اذان فجر دی اور نماز فجر کی پہلی رکعت میں سجدے سے جیسے ہی سر اٹھانا چاہتے تھے، ابن ملجم کی زہر میں بوجھی ہوئی تلوار سر پر گری، سر مبارک شدافتہ ہو گیا اور آپ نے بے ساختہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ حالت نزاع میں تھے اور پھر بھی سرداران جنت کو حکم کیا کہ ایسا ہرگز نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو۔ میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، میرے قاتل کو کھلانا پلانا، اسے تکلیف نہ پہنچانا۔ اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم ایک کے بدلے صرف اسے ایک ہی ضرب لگانا، اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار، کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، ہاں وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو،
اور پھر 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رخصت ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کہرام مچا، بغداد کی گلیاں سونی ہوئی، کوفے کے لوگ تڑپے، مکے میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی۔ اور جیسے پیر اجمل رضا قادری کہتے ہیں، وہ سورج اس انداز سے دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی۔ حضرت علی کا نام خودداری کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ حضرت علی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم، ہمت اور انصاف کسی بھی مسلمان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ان کے جیسی ہمت، ان کے جیسا علم، ان کی جیسی بہادری عطا فرمائے۔